وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اللہ کے دین کی دعوت اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی اجتماعیت کو اختیار کرنا بھی ایک لازمی تقاضا ہے، کیونکہ یہ کام اکیلے تنہا رہتے ہوئے نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، اسی مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کے 3 مقامات کا انتخاب کیا ہے. ان میں سے پہلا مقام ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. بقیہ 2 آیات پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. شیخ صاحب، کچھ مل جل کر کام کرنے کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آج ہم کریں گے. تو اس میں پہلی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا تقاضا ہے، اس پر تو ہم اپنے پچھلے کئی پروگراموں میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یہاں جو نئی بات آ رہی ہے وہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیا تقاضا ہے اور اس پر کیسے عمل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. نمائن صاحب، بہت اہم موضوع کا آج آپ نے انتخاب فرمایا، کیونکہ اس پوری سیریز میں جب یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کی مستقل تکرار آئی ہے، اور تقریباً 89 آیات قرآن پاک کی جن کا مطالعہ کرتے چلے آئے ہیں، تو بہت سارے تقاضے تو سامنے آ گئے، مگر ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کی جائے. اب اس کی طرف اس آیت کریمہ میں توجہ دلائی گئی. جیسے کہ آپ نے فرما دیا کہ تقوی پر تو ہم کلام کر چکے ہیں. یہ تقوی پوری زندگی پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرے معنی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی روش پر آ جانا، اور یہ پوری زندگی بھر کا تقاضا ہے. البتہ ساتھ یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیا مراد ہے؟ مراد ہے ان کے ساتھ جڑ جانا، یعنی اجتماعیت اختیار کرنا، اور مل جل کر کوشش کرنا کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے قابل ہو. دیکھیے، دین اسلام کا جو مزاج ہے نا، وہ اجتماعیت کا مزاج ہے. ایک سادہ دلیل تو سارے ناظرین کے علم میں ہے. ہم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد. پہلے بھی نقطہ کسی وقت بیان ہوا ہے، حالانکہ اعبدو کا لفظ بھی ہمیں آتا ہے جو کہ سورہ کافرون میں ہے. اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. چلیے جی، فرض نماز باجماعت بندہ ادا کر رہا ہے، امام نے تلاوت کی تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن جب اکیلے نماز ادا کرتے ہیں تب بھی نعبدو ادا کرتے ہیں، اعبدو نہیں پڑھتے. گویا اللہ کی عبادت اکیلے نہیں کرنی، اجتماعی طور پر کرنی، انفرادی زندگی میں بھی کرنی اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا مزاج ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف پیرایوں میں رہنمائی عطا فرمائی. نماز کا نظام دیکھیے باجماعت ہے، جمعے کا نظام دیکھیے باجماعت. کسی کی جمعے کی نماز رہ گئی، وہ اب کیا ادا کرے گا؟ اگر جماعت نہیں ملی تو ظہر کی نماز ادا کرے گا. اسی طرح عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، وہ باجماعت ہے، اور اگر اس کسی کی رہ گئی تو قضا بھی نہیں، گناہ ملے گا اس کو، لیکن اس کی شکل ہے ہی نہیں کہ آپ اس کا کچھ کمپنسیشن کر سکیں. اسی طریقے پر ہمارے دین میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کی اجتماعی طور پر وصولی کا تقاضا. ماہ رمضان کے روزوں کا معاملہ ہر علاقے کے اعتبار سے، دنیا بھر کی بات کریں، ایک دن کا فرق تو پڑ جاتا ہے نا. ہر علاقے کے اعتبار سے ایک ہی وقت میں ماہ رمضان کا آغاز، ایک ہی وقت پر اختتام، اور عید الفطر کا منایا جانا. حج کی ادائیگی اجتماعی طور پر ہے. اسی طرح سفر کی حالت میں حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے 3 افراد بھی سفر پر نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں. یہ اجتماعی شکل ہے جو مختلف پیرایوں میں، معمولات زندگی ہوں، عبادات ہوں، سفر کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرمائی. تو بنیادی طور پر اس آیت کریمہ میں اجتماعیت اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. صحیح. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ اللہ کا تقوی پر اگر قائم رہنا ہے تو
اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ بالکل صحیح بات ہے. کئی پیرایوں میں ہم نے یہ بات اپنی سیریز میں کی ہے اور یہ مثال بھی ہم نے دی ہے کہ انسان اگر کسی مطلب برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے گا تو ٹھنڈک مل جائے گی نا, چاہے خریدنا نہ ہو تب بھی ٹھنڈک مل جائے گی. اسی طرح بھٹی والے کی دکان پر جائے, کچھ نہ بھی کرنا ہو تو اس کی تپش تو مل جائے گی, چنگاری بھی اسے توڑ کر آ جائے گا. لوہار کی دکان پر جائے. اسی طریقے پر بندہ خیر کے ماحول میں جڑتا ہے, نیکی کے ماحول میں جڑتا ہے تو نیکی کے خیر کے اثرات وہ لے کر اٹھتا ہے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے بھی اجتماعیت اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. شیخ صاحب, یہ جو یہاں پر حکم آ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ, کیا یہ تقاضا اور بھی کہیں قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو مختلف انداز سے؟ جو جڑ جانے کا تقاضا ہے یہ تو مختلف پیرایوں میں قرآن حکیم میں آیا. اگر ایک بات کو ہم تھوڑا دوہرا لیں, مختلف پیرایوں میں بات ہمارے سامنے آتی رہی ہے. ہم پر بنیادی طور پر 3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. نمبر 1, اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کی عبادت کرنا, عبادت رب جس کو کہا جائے گا. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر ہم جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب ان کی ختم نبوت کے بعد مزید 2 ذمہ داریاں ہم پر ہیں, یعنی خود اللہ کی بندگی کرنا ایک تقاضا. نمبر 2, اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا, یہ بھی ہم سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے. ختم نبوت کے بعد اسی کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, بدی سے روکو گے. پھر قرآن حکیم اس سے اگلی بات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ پیغمبروں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی. رسول اللہ علیہ السلام نے بالفعل دین کو غالب کر کے دکھایا. حضور کا مشن بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں, لیظہرہ علی الدین کلی, اللہ کی زمین پر, نظام زندگی پر آپ اللہ کے دین کو غالب فرما دیں. اب یہ تقاضا بھی امت سے کہ وہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہمیں فرمایا گیا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرنے کی اسٹرگل کرو, محنت کرو, جد و جہد کرو, اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں, خود اللہ کی بندگی کرنا, دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, ان کے لیے مختلف پیرایوں میں احکامات قرآن حکیم میں ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اجتماعیت اختیار کرنے کا تقاضا کرتا ہے. مثلا ابھی جس آیت کریمہ کا آپ نے انتخاب کیا اس میں پہلی بات تو آ گئی, اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ کہا جائے کہ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایک سوال آتا ہے کہ سچے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی ذکر آتا ہے سچے ایمان والے کون ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. سچے پکے ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, اس کے رسول علیہ السلام پر, پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہو. یہ سچا پکا ایمان, اور جہاد کی اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں انہوں نے, یہی صادقین ہیں. تو صادقین سے جڑنے کا حکم ہمیں دیا گیا. پھر قرآن حکیم دعوت کے کام کے لیے, نیکی کا حکم دینے کے لیے جہاں مطالبہ کرتا ہے وہیں اجتماعی طور پر کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, چاہیے تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کی طرف بلائے. ایک مراد قرآن پاک بھی لیا گیا, اور نیکی کا حکم دے, بدی سے روکے. تو خیر کا کام کرنے, نیکی کا حکم دینے, بدی سے روکنے کے لیے بھی اجتماعی طور پر کام کرنے کی ترغیب دلائی گئی. پھر اللہ کے دین کی سربلندی, نبی اکرم علیہ السلام کا دور مبارک دیکھیں, وہاں تو قتال کا میدان بھی سجا. جی ہم نے جہاد فی سبیل اللہ پر کلام بھی کیا تھا, مختصراً بات آ بھی گئی تھی. تو حضور کے دور میں تو قتال بھی ہوا. تو کبھی اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے قیام و نفاذ کے لیے شاید قتال کا میدان بھی سجے, تصادم کا مرحلہ بھی آئے, وہاں پر بھی ایک مضبوط جماعت ہونا ضروری ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار کی طرح جم کر جڑ کر جو ہے وہ قتال کرتے ہیں. تو ان تمام دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے بار بار اجتماعیت کا تقاضا قرآن پاک ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور سورہ عصر تو سب کو یاد ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عصر میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے کافی نہیں ہے. آگے فرمایا مل جل کر حق کی وصیت کرنا, مل جل کر صبر کی وصیت کرنا, یہ کام بھی مل جل کر کرنے کا تقاضا قرآن پاک نے کیا. ان مختلف جواب تھوڑا طویل ہو گیا, مگر ان مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ اجتماعیت اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. شیخ صاحب, یہ جو اجتماعیت ہے اس کی شکل صورت کیا ہو سکتی ہے, اس پر آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی جو آیت آج کے پروگرام کا حصہ ہے وہ سورہ صف کی آیت نمبر 14. ناظرین, اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाला ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीना मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यूना नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अहले ईमान तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, जैसे कहा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने हवारियों से, कौन है मेरे मददगार अल्लाह की तरफ। हवारियों ने कहा हम हैं अल्लाह के मददगार। तो बनी इसराइल का एक गिरोह ईमान ले आया और दूसरे गिरोह ने कुफ्र किया, तो हमने मदद की उनकी जो ईमान लाए थे उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़, तो वही गालिब हुए। शेख साहब, ये जो आयत मुबारक है सूरह सफ़ की आखिरी आयत, आयत नंबर 14, इसमें जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ख़िताब करके जो हुक्म दिया गया वो है कूनू अंसार अल्लाह, यानी अल्लाह के मददगार बन जाओ। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को मदद की क्या ज़रूरत है, उसको यकीन आप बेहतर वाज़ेह करेंगे, और मुराद क्या है, कैसे हम अल्लाह के मददगार बन सकते हैं। जी, पहली वज़ाहत तो आपने इशारतन फरमा भी दी कि अल्लाह ताला को क्या किसी मदद की हाजत है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वो खालिक़ कायनात, मालिक कायनात है, मुदब्बिर कायनात है, सारी कायनात का पैदा करने वाला, उसकी मिल्कियत रखने वाला, उसका चलाने वाला, जी सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो पहली बात, अल्लाह को तो किसी मदद की हाजत नहीं है। हाँ, फिर अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है, तो पहला वाज़ेह जवाब ये है कि ये अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों की तरगीब और तशवीक़ के लिए और उनकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए अपनी शान करीमी का इजहार फरमाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इससे आगे बढ़कर हमसे ये भी तकाज़ा है कि हम अल्लाह की इबादत की दावत दूसरों को भी दें और अल्लाह की बंदगी पर मबनी निज़ाम को कायम करने की जिद्दोजहद करें। आलम ज़ाहिर में हक़ व बातिल का मार्का पहले दिन से चला आ रहा है। इस हक़ व बातिल के मार्के के दौरान में हक़ वालों से तकाज़ा है कि अपनी जान को, माल को, वक्त को, औलाद को, सलाहियतों को, वसाइल को अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए लगाएं। हाँ, दीन अल्लाह का है और हकीकतन तो अल्लाह ताला ही गालिब फरमाएगा, लेकिन आलम ज़ाहिर में दुनिया के मामलात असबाब के तहत भी चलते हैं। तो वो ईमान वालों से तकादा करता है कि वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करे। लेकिन जब ईमान वाले अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं अपनी नजात के हुसूल के लिए और जानो माल को, वक्त, सलाहियतों को लगाते, तो अल्लाह की शान करीमी ये है, वो ये फरमाता है कि तुम तो मेरे मददगार हो। हालांकि उसको हाजत नहीं, ये हमारी शान करीमी, उसकी शान करीमी हमारी तरगीब व तशवीक़ के लिए। जैसे कुरान पाक में बड़ा प्यारा मकाम है सूरह अनफाल में, जहाँ बदर का तबसरा आता है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मुसलमानों, तुमने कत्ल थोड़ी किया इन काफिरों को, अल्लाह ने कत्ल किया। और ए नबी अलैहिस्सलाम, मट्टी आपने नहीं फेंकी, मट्टी तो अल्लाह ने फेंकी। आलम ज़ाहिर में देखें सहाबा मौजूद हैं, चाहे चंद घोड़े, चंद तलवारें और चंद नेज़ उनके पास है, मगर मौजूद तो हैं। आलम ज़ाहिर में देखें हुजूर का मुबारक हाथ था, हुजूर के मुबारक हाथ की मुट्ठी थी, उसमें मट्टी थी, हुजूर ने फेंका उनकी तरफ, शाहतिल वजूह कह के, ये सब हुजूर ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलम ज़ाहिर में अल्लाह फरमाता है नबी आप नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं काम। ए मुसलमानों, तुम कत्ल नहीं कर रहे, हम इनको कत्ल कर रहे हैं। तो ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान की तरगीब और तशवीक़ का अंदाज है। अब ईमान वाले भी तो सोचे, खालिक़ कायनात के क़ुर्ब का इससे बढ़कर क्या मकाम होगा, रूहानियत की इससे ऊपर क्या मेराज होगी कि बंदा अमल करे और खालिक उसकी तरगीब के लिए कहे कि तू नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह की शान करीमी का बयान है, अल्लाह को तो कोई हाजत नहीं, ये बंदों की तरगीब और तशवीक़ का अंदाज़ है ताकि बंदे इस तरगीब और तशवीक़ को सुने, समझें, माने और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ लगाने को तैयार हो जाएं। गोया ये अल्लाह के दीन का काम जो है इतने सादत का अमल है कि अल्लाह ताला का मददगार गोया करार पाता है वो, यानी बाकी जो पहलू हैं इबादत वगैरह के, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, नमाज अदा कर रहा है बंदा, अल्लाह के लिए कर रहा है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, ज़कात दे रहा है, रोज़ा रख रहा है, ये सब आमाल काबिल कबूल होंगे इंशाअल्लाह और बाइस अजर भी होंगे, मगर इन पर अल्लाह नहीं ने कहा कि तो मेरी मदद कर रहा हूँ। लेकिन जब बंदा अल्लाह की बंदगी के तकाज़ों को अदा करते करते उसकी बंदगी वाले निज़ाम के क़याम के लिए खड़ा होता है, तब अल्लाह कहता है कि तू मेरा काम कर रहा है। तो इसकी शान करीमी का बयान सामने आ रहा है। शेख साहब, आयत के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं तो फरमाया गया कि कमा क़ाला ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह, जैसा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने हवारियीन से कहा था कि कौन है मेरे मददगार। अब यहाँ थोड़ा सा बज़ाहिर लफ्ज़ों में फ़र्क आ रहा है। पहले आया था, हुक्म दिया गया ईमान वालों को कि अंसारुल्लाह बनो, अल्लाह के मददगार बनो, और मिसाल जो दी है वो ईसा अलैहिस्सलाम की, और ईसा अलैहिस्सलाम की जो पुकार है वो ये कि मेरे मददगार कौन है अल्लाह की जनाब में।
تو یہ بظاہر کچھ تضاد سا نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا مددگار کہا جا رہا ہے اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے مددگار. ہاں، پہلی بات تو ہے کہ جو ظاہری طور پر کبھی کبھی کچھ بظاہر تضاد نظر آتا ہے تو اس کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے اور وہ بیچارے کچھ فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو تضاد آ گیا. اور قرآن پاک میں تضاد نہیں ہوتا، ہمارے علم میں کمی ہوتی ہے، ہمارے فہم کی کمی ہوتی ہے، تو شاید بظاہر ہمیں کوئی شے متضاد لگ رہی ہوتی جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تب تو کثیر اختلاف آتے ہے نہیں، شاید تمہیں نظر آئے. اب آئیے اس کو ریکنسائل کر لیں. جو علماء نے بات واضح فرمائی، یہ خود اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کی اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کو واضح کر دیا. اللہ فرما رہے میرے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین ساتھیوں سے کہا من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف. آگے حواریین کا جواب کیا ہے؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اب اس پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے تضاد تو نہیں ہے. حواریین سے کہا رہا ہے میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کے. وہ کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں. کوئی تضاد نہیں ہے. پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے دین کے کام کے لیے پکار رہے ہیں. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، پیغمبروں کے سامنے بھی یہ بات واضح تھی کہ یہ کام اکیلے نہیں ہوگا، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو پکار لگانا ہوگی، لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، لوگوں کو منظم کرنا ہوگا، ان کی تربیت کرنا ہوگی. یہ کلیئرٹی خود قرآن پاک سے آ رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کے پیش نظر بھی اللہ کے دین کے قیام کی محنت تھی. یہ الگ بات ہے، یہود ان کے دشمن ہو گئے معاذ اللہ اور ان کے خلاف سازشیں کی ہیں. اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلند فرما لیا، قیامت سے قبل دوبارہ تشریف لائیں گے اور ہاں اب ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے نبی علیہ السلام کے، اور ان کی زندگی میں دین غالب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ تفصیل تو احادیث مبارکہ میں آتی ہے. البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور پکار لگا رہے کہ میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف. میرے کے ساتھ اللہ کی طرف کی بات بھی آ رہی اور ان کے حوادین جواب دے رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں. مراد پیغمبر کی پکار پر لبیک کہنا. پیغمبر اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے، اس کام میں اگر تم لگتے ہو تو یہ پیغمبر کی نصرت کرنا گویا کس کی نصرت ہے؟ اللہ کی نصرت ہے. اس آیت کریمہ ہی میں جواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے. جو پہلی مرتبہ سننے والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کو کون سی مدد کی حاجت ہے، تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت قرار دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر کے مشن میں ان کے ساتھ شامل ہونا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرنا. یہ غالباً جیسے سورہ فتح میں بھی اللہ نے فرمایا نا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ماشاءاللہ، یہ سورہ فتح کا جو آپ نے حوالے جس ناظرین کے کام کے ذہن میں ہوگا، صلح حدیبیہ کا ذکر آ رہا ہے اور اصحاب شجرہ جن 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. کس کام کے لیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ نے بیعت کی. اور اللہ سب کو کہتا ہے کہ اللہ ان سے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. ان 1400 صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. تو پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ایک وعدہ کرنا وفاداری کا، یہ دراصل کس سے وعدہ ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اسی طرح پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا گویا کس کی نصرت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. جزاک اللہ خیر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تضاد والی بات نہیں. اور آگے حواریین نے یہی کہا نا کہ ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار. اچھا صاحب، یہاں کچھ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی ہستی جیسے اللہ کے رسول ہیں یا رسولوں کے بعد کوئی بھی انسان جو ہے وہ کھڑا ہو اور کوئی وہ پکار لگائے اور اس کی پکار پر کچھ لوگ لبیک کہیں، جیسے یہاں پر حواریین کا ذکر ہے، تو ایک گروہ، ایک امت، ایک اجتماعیت، جماعت جو ہے وہ یہاں وجود میں آ رہی. میرا سوال یہ کہ کیا جماعت سازی کا یہی ایک طریقہ ہے؟ دنیا میں ایسے ہی جماعتیں بنتی رہی ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے کہ کیا جماعت سازی کا یہی طریقہ ہے؟ اگر قرآن حکیم سے پوچھے تو یہاں سورہ صف کی آیت نمبر 14 بھی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے، وہاں بھی یہی انداز ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھے ہیں اور انہوں نے پکار لگائی ہے اور کچھ حواریین ان کے ساتھ جڑے ہیں. انبیاء کا مزاج تو ہمیں یہی ملتا ہے. حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکیلے کھڑے ہوئے اور پھر صحابہ کرام آپ سے جڑتے چلے گئے. تو دینی پیراڈائم اگر دیکھیں، دینی مزاج کے اعتبار سے دیکھیں تو شخص کھڑا ہوتا ہے. پہلے انبیاء تھے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی مصلح کھڑا ہوگا،
کوئی داعی قرآن، کوئی داعی دین کھڑا ہوگا اور وہ لوگوں کے سامنے دین کے تقاضوں کو رکھے گا اور کہے گا بھائی یہ ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں اور ان کو اکیلے ادا کرنا ممکن نہیں، تو اس کام میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ گویا کہ اس کو ہم کہیں گے کہ دینی پیراڈائم میں، دینی مزاج کے اعتبار سے دیکھیں تو جماعت کا معاملہ کیا ہے؟ ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور پھر جماعت بنتی چلی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو معروف طریقہ کار ہے آپ ہم جانتے ہیں، دستوری جماعت ہوا کرتی ہے کہ ایک دستور بنا دیا جاتا ہے، اب دستور کے مطابق جناب کوئی پریزیڈنٹ بھی ہوگا یا کوئی چیئرمین بھی ہوگا، کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے پر اس کی مدت معین ہوگی 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، پھر رائے لی جائے گی اور دستور کے مطابق معاملات کو طے کیا جائے گا۔ اگر وہ دستور اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو گنجائش ہے، دستور اگر اسلامی شریعت کے تابع ہو، خلاف اس میں کوئی بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ گنجائش کی بات ہوگی، یہ جواز کی بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم 14 صدیوں کو دیکھیں امت میں، تو امت میں جماعت اسی طرح بنتی آئی۔ حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بیعت کا طریقہ عطا فرمایا، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور کے بعد آپ دیکھیں خلفائے راشدین ہیں، یہ وہ آئیڈیل ترین اجتماعیت ہے جہاں نظام خلافت قائم، مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ بعد کے ادوار میں دیکھیں کچھ تحریکیں چلیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک، انہوں نے بھی بیعت لی تھی۔ ماضی قریب میں چلے جائیں ہندوستان ہی میں، تحریک شہیدین، وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی۔ 14 صدیوں سے قرآن کریم سے، سنت رسول علیہ السلام سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام کے عمل سے، امت کی 14 صدیوں کے تعامل سے اور عمل سے جو طریقہ ہمارے سامنے جماعت بنانے کا آتا ہے وہ بیعت کی بنیاد پر ہے، جہاں ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو احساس دلاتا ہے ان کی دینی ذمہ داریوں کے بارے میں جس سے وہ غافل ہیں، اور پھر مضبوط بنیاد بیعت کی بنیاد پر وہ جماعت ترتیب پاتی ہے۔ اس کے برعکس جو معروف ہے، جو مغرب سے بھی درام شدہ بھی ہے، وہ دستور کی بنیاد پر جماعت ہے، جس میں باہر کھچڑی بھی پکتی ہے، چلو جی 2 سال کے لیے، تو 2 سال کے بعد تو ہمیں موقع ملے گا کنونسنگ کرنے کا، اس کو ہم ہٹا ڈالیں گے، تو وہاں نظم بھی خاصا ڈھیلا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو دستوری جماعت ایک ہے، جواز ہے بشرطے کہ دستور کے خلاف شریعت کوئی کام بات شامل نہ ہو، اور ایک ہے بیعت کا طریقہ، ایک فرد کھڑا ہو اور اس سے لوگ جڑتے چلے جائیں۔ یہ ہمیں 14 صدیوں کی تاریخ سے جماعت سازی کا طریقہ نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سورہ صف کی آیت نمبر 14 کا جو بقیہ حصہ ہے اس کا بھی مطالعہ کریں گے، اور ایک اور آیت جو آج کے پروگرام میں شامل ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، اس پر بھی کلام کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت اور اس کے لیے کوشش، محنت کرنا اور اجتماعیت اختیار کرنا۔ اب تک پروگرام میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا مطالعہ کر چکے ہیں اور سورہ صف کی آیت نمبر 14 پر گفتگو جاری ہے۔ شیخ صاحب، جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سوال ذہن میں آ رہی ہے، یہ حواریین تھے کون؟ یہ کوئی خاص طبقہ تھا یا یہ کون لوگ تھے؟ ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہاں، جن لوگوں کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی ہے ان میں وہ لوگ تھے کہ جو دھوبی کا کام کرتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اب دھوبی کیا کرتا ہے جی؟ کپڑے کو صاف ستھرا کرتا ہے، اس کا میل کچیل بالکل نکال دیتا ہے، یعنی بالکل صاف اور شفاف ہو جانے کا معاملہ۔ لفظ تو استعمال ہوتا ہے یہ دھوبی کا کام کرنے والوں کے لیے۔ البتہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعتاً ساتھ دیا، ان کا باطن بھی صاف ہوا، ان کا باطن پاک ہوا، اور وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی پاک ہوئے۔ اور سچی بات ہے کہ دعوت دین کے کام کے دوران میں جو مشقت عیسیٰ علیہ السلام اور بعد میں ان کے مخلص ساتھیوں کو اٹھانا پڑی، اس کی کم ہی مثالیں اور اقوام میں یا امتوں میں ہمیں ملیں گی۔ تو ظاہری اعتبار سے وہ دھوبی کا کام کرنے والے تھے، مگر جب ایمان کی دولت ان کو ملی تو وہ خود پاک ہوئے ہیں اور ان کا باطن پاک ہوا ہے، اور بعد میں پھر انہوں نے دعوت دین کا کام کیا ہوگا تو دوسروں کو پاک کرنے کا کام انہوں نے شروع کیا۔ حاصل کلام یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کے لیے جو مخلص تھے اور ان کے کام میں اور مشن میں ساتھ دینے والے تھے، ان کے لیے استعمال ہوا۔
تو یہ تو بڑا پیارا لفظ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ میرے حواری ہیں۔ کون؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی باطن کے بھی پاک، ایمان کی روشنی ان کو میسر آ گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور تنہائی کے محافل میں رہنے والے، تنہائی کے مواقع پر رہنے والے، حضور کے راز کو جاننے والے، یعنی وہی پہلو صداقت کا اور سچائی کا اور پاکیزگی کا، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ٹریبیوٹ ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس وجہ سے اتنا تو معلوم ہوا کہ حواریین کا لفظ کوئی اچھے لوگوں کے لیے، پاکیزہ لوگوں کے لیے، صادق لوگوں کے لیے، کردار کے سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں غلط استعمال ہو جاتی ہیں الفاظ کے اعتبار سے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں امریکہ اور اس کے حواری، ہاں کوئی نیگیٹو کردار رکھنے والا فرد یا ادار اور اس کے حواری، تو حواری تو پازیٹیو استعمال ہونے والا لفظ ہے، نیگیٹو استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات۔ شیخ صاحب، یہ جو تقاضا آیا تھا کہ کونوا انصار اللہ، سوال یہ ہے کہ کیا یہ تقاضا صرف صحابہ کرام سے تھا یا آج کی امت کے افراد سے بھی یہ تقاضا ہے؟ ایک بات، اور اگر یہ آج بھی تقاضا ہے تو آج اس پر میں اور آپ کیسے عمل کریں؟ ماشاءاللہ، دو تین نقطے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جہاں انصار اللہ ہے وہاں ایک اصطلاح قرآن میں آتی ہے حزب اللہ کی۔ صحیح۔ تو اللہ کی پارٹی ہے دو ہی ہیں، حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے۔ تو ظاہری بات ہم حزب اللہ میں شامل ہونا ہے۔ اب حزب اللہ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہی کام جس کا ذکر پہلے ہے، خود اللہ کی بندگی کی کوشش، اللہ کی بندگی کی دعوت اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اب یہ سوال کہ کیا یہ خطاب آج بھی ہے؟ جس طرح اقیموا الصلاۃ کا خطاب آج بھی ہے، کتب علیکم الصیام کا خطاب آج بھی ہے، تو ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ تقاضا آج بھی ہے۔ اب پورے کا پورا اسلام ہم نے بارہا گفتگو کی ہے، اس میں انفرادی زندگی ہی فقط شامل نہیں، اس میں اجتماعی زندگی بھی شامل ہے۔ شریعت کے وہ احکامات جو سیاست سے، معیشت سے، معاشرت سے، عدالت سے، ریاست سے متعلق ہیں، ان سب پر بھی عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں 57 مسلم ممالک ہیں، ایک خطہ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں ہم کہہ سکے یہ اسلام کا نمونہ جو ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ تو آج دین اسلام پر بطور مذہب، ریلیجن والا، انگریزی والا ریلیجن تو عمل ہو رہا ہے، کچھ انفرادی سطح کے اعمال پر ہم عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہیں، مگر شریعت کے اور دین اسلام کے بہت سے تقاضے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اب اس کے لیے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا ہمارا فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ دین کے قیام کی جد و جہد یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ضروری ہے، ایسی اجتماعیت کہ جس کے امیر یا قیادت پر اعتماد بھی ہو، ایسی اجتماعی جس کے پیش نظر کچھ چند جزوی اصلاحی کام نہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اس کے پیش نظر ہو، پھر وہ بیعت کی بنیاد پر ہو، قرآن کریم، سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ کرام کا طرز عمل، امت کی تاریخ بتاتی کہ بیعت کا تصور ہو، پھر وہ جماعت ایسی ہو کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر حتی الامکان اس کی پیروی کرے۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ پہلو ہے کہ ہمیں بھی کونوا انصار اللہ، ہم سے اس کی مخاطبت ہے اور ہمیں بھی اجتماعیت اختیار کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی۔ ایک وضاحت اور ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کی طرف سے کبھی سوال یا اعتراض آ جاتا ہے، تو ذہن میں رکھیں ایک حدیث مبارک میں لفظ الجماعہ، الجماعہ سارے کلمہ گو مسلمان، مخلص ہوں، غیر مخلص ہوں، باعمل ہوں، بے عمل ہوں، کلمہ گو مسلمان جتنے بھی وہ الجماعہ ہیں، مگر یہ الجماعہ آج ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، اور الجماعہ کا آج کوئی ایک امیر نہیں۔ خلافت راشدہ کا نظام تھا، وقت کے خلیفہ تھے، وہ ایک امیر، وہی امیر تھے۔ یہ نظام اگر قائم ہو گیا پھر ان جماعتوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج وہ نظام قائم نہیں، آج دین غالب نہیں، نظام خلافت قائم نہیں، مسلمانوں کا کوئی ایک امیر نہیں، تو اب یہ جد و جہد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا لازم ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں کر رہا ہوں نا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں دین کی دعوت کا کام بھی انفرادی طور پہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں کوئی اجتماعیت اختیار کروں، تو یہ آدمی کیسا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کو تو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کی طرف۔ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، خالق کائنات ہے، وہ کہتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، جماعت ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مل جل کر کام کرو۔ اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر نماز کس کی ہوگی؟ ان سے بڑھ کر تہجد کس کی ہوگی؟ ان سے بڑھ کر داعی کون ہوگا؟ مگر حضور نے تو جماعت بنائی، حضور نے بیعت کا نظام عطا کیا، حضور نے جماعت کو 313 کی تعداد کو بدر کے میدان میں کھڑا کیا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی
اگر کوئی یہی کہتا ہے چارہ بس میں نے اکیلے کے لیے کر لیا کافی ہے، تو پھر شاید ابوالکلام آزاد مرحوم کا ایک جملہ کہیں میں نے پیش کیا تھا کہ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اگر مل جل کر کام کیا جائے، جماعت اختیار کرے، تو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کام کرنے سے مل کر؟ ظاہری بات ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی بامقصد کام ہو نا، جس میں کوئی رزلٹ حاصل کرنا مقصود ہو، وہ اکیلے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، وہ مقصد نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، چور بھی واردات کرتے ہیں، ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں تو مل جل کر ڈالتے ہیں، ہے نیگیٹو معاملہ، اس کے بغیر رزلٹ ان کو مل نہیں سکتا۔ تو کوئی بامقصد کام دنیا میں اکیلے تو ہو نہیں سکتا۔ پھر جب بندہ اجتماعیت میں ہوتا ہے تو اس کو بہت سارے ہم مقصد ساتھی مل جاتے ہیں۔ اس میں جو کمی، مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو آپ پورا کر دیں، کوئی تیسرا بندہ پورا کر دے گا۔ مجھ میں کوئی کمی کمزوری آ رہی، بھول کی بات آ رہی تو دوسرے مجھے یاد دہانی کرا دیں گے۔ مجھے ایک بات مشکل لگ رہی ہے تو میں آپ کے فلاں جو اجتماعیت میں جڑا ہوگا اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لوں گا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اجتماعیت میں جڑے ہوئے ساتھی جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جو کام میں اکیلے نہیں کر سکتا، اجتماعیت میں آ کے وہ کام کرنا میرے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہم مقصد ساتھی مل جاتے ہیں، بہت ساری صلاحیتیں پول ہو جاتی ہیں اور مل کر کام کرنا پھر آسان ہوتا ہے بندے کے لیے۔ اچھا صاحب، آیت میں آگے بڑھتے ہیں، فرمایا گیا کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر دو گروہ کون سے یہاں پر وجود میں آئے؟ ہاں، اہم سوال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل اور ان کے 12 بیٹے جن میں سے معروف یوسف علیہ السلام ہیں، معروف ہیں۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبائل کا سلسلہ آگے بڑھا تو یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا آیا۔ یہ امت کب بنے؟ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو تورات عطا ہوئی، اس وقت یہ امت بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی 14 صدیوں کے بعد جا کر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کے آخر نبی، تمام انسانوں کے آخر رسول تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1400 برس کا ٹائم ہے۔ اسی میں بعد میں بگاڑ پیدا ہوا تو یہودیت نے جنم لیا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بگاڑ پیدا ہوا تو عیسائیت نے جنم لیا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو یہود موجود تھے جنہوں نے معاذ اللہ ان کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف سازشیں بھی کی۔ تو بتایا جو جا رہا ہے کہ ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے، دوسرے نے انکار کیا۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ اصلاً تو ان کے حواریین اور بعد میں وہی نصارہ کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو قبول کیا۔ اور انکار کس نے کیا؟ انکار ان یہود نے کیا کہ جنہوں نے نہ صرف کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا بلکہ ان معجزات کو معاذ اللہ جادو قرار دیا معاذ اللہ، اور ان کو واجب القتل قرار دیا معاذ اللہ، اور رومی حکومت کے ذریعے، عدالت کے ذریعے ان کے قتل کا فیصلہ نافذ کرانے کی، شہید کرنے کا فیصلہ نافذ کرانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلند کر لیا۔ تو حاصل کلام، انکار کرنے والے یہود اور ایمان لانے وہ بنیادی طور پر نصارہ ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ اچھا شیخ صاحب، آخری حصے پر آتے ہیں آیت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ ہم نے ایمان لانے والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف تو وہ غالب ہوئے۔ تو یہ یعنی عیسائیوں کو یا ایمان لانے والوں کو جو غلبہ ملا ہے، یہ تاریخی اعتبار سے کس حد تک درست بات ہے؟ فوری ہوا ہے یا تاخیر ہوئی ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم نے پچھلے سوال میں سمجھا کہ دو گروہ ہو گئے بنی اسرائیل میں سے، ایک ایمان لانے والے اور ایک انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے، جو اس وقت بھی جب عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو انہوں نے سازشیں کی اور معاذ اللہ ان کو سولی تک دلوانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کیا۔ یعنی ایک اعتبار سے کہ دلیل کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ شروع سے عطا فرما دیا۔ یعنی ان کی یہ باتیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے معجزات کو انہوں نے جادو قرار دیا، واجب القتل قرار دینے کی کوشش کی اور سولی دلانے کی کوشش کی، یہ ساری سازشیں تو ناکام ہو گئیں۔ رہا یہ معاملہ کہ بالفعل غلبے کا معاملہ نصارہ کو آیت کریمہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فوری معاملہ ہوا ہے، لیکن قرآن کریم بھی اپنا ایک اعجاز رکھتا ہے نا، کہ وہ صدیوں کے واقعات کو ایک ہی مقام پر یا کچھ آیات کے یا کچھ جملوں کے اندر سمو دیتا ہے۔ تاریخ اعتبار سے بات واضح ہے کہ کوئی 300 برس لگے ہیں واقعتاً، حقیقتاً، فزیکلی، عملی غلبہ پانے کے اعتبار سے۔ اور اس دوران میں جو 200-250 برس یا بلکہ یوں کہیں 3 صدیاں گزری ہیں، اس دوران میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یا ان کے ماننے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس قدر نرمی کا پہلو عیسیٰ علیہ السلام میں تھا، اور حتیٰ کہ یہ معاملہ کہ دعوت کے عمل میں وہ فرماتے تھے کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مار دے جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، دعوت پیش کر رہے ہو دین کی، تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اور بالفعل یوں کہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے رأفت اور رحمت رکھی تھی، یہ الفاظ سورہ حدید میں بھی آتے ہیں، اور انہوں نے بڑی جاگسل محنت کی ہے اور بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تاں آ کے 300 برس کم و بیش کے بعد کہہ لیں
یعنی 300 عیسوی کے اندر رومی سلطنت، وہ رومی سلطنت پوری کی پوری عیسائیت قبول کر لیتی ہے، اور ظاہر بات ہے سلطنت کا عیسائیت قبول کر لینا، وہ سلطنت کے ساتھ ریاست کے سارے وسائل بھی آتے ہیں، قوت نافذہ بھی آتی ہے، طاقت بھی آتی ہے، اس اعتبار سے یہ 300 برس تو لگے ہیں، اور بالفعل پھر معاملہ یہ ہوا کہ نصارہ کو غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہود کے مقابلے میں۔ باقی یہود کی تاریخ تو بھری پڑی ہے، جو ان کا ڈائسپورا کا معاملہ ہوا اور صدیوں یہ پٹتے رہے ہیں، اور ان کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قتل و غارت کا معاملہ بنا ہے، وہ ذلت اور رسوائی ان کی اپنی جگہ۔ آخری بات یہ ہے، یہ تو اسرائیل بنا 1948 میں، تو ان کو کچھ سکون میسر آیا ہے، اس سے پہلے تو دنیا میں تتر بتر رہے، تو وہ ان کا مغلوب ہونے کا پہلو تو صدیوں کے اعتبار سے بہت زیادہ واضح رہا ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو جو فزیکلی غلبہ ملا، وہ تاریخ ہمیں بتاتی کہ تقریباً 300 برس کے بعد جا کر ملا ہے۔ جی، اس میں ان کو کافی قربانیاں بھی دینا پڑی، غالباً سورہ بروج میں بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے۔ ہاں، سورہ بروج میں جو وہ خندقوں والا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے وہ مومن بندے کی جنہوں نے جان دینا گوارا کیا مگر کلمہ حق چھوڑنا گوارا نہ کیا، وہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جنہوں نے خندقوں میں کودنا گوارا کر لیا مگر کلمہ حق کو کہنا یا اس پر کاربند رہنا نہیں چھوڑا۔ اب اندازہ کریں کہ خندقیں آگ کی تھیں اور ان میں کودنا کوئی آسان بات ہے؟ ہم تو اپنی انگلی بھی جو ہے وہ چولہے کی آگ میں ڈالنے کو 1000 مرتبہ سوچیں گے، چاہے جائے کہ بندہ پورے کا پورا خندق جو آگ کی اس میں کودنے کو تیار ہو جائے۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے اکثر نے یہی لکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ جی، اسی طرح اصحاب کہف کا جو سلسلہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی ایک رائے یہ بیان کی جاتی کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں تھے، اور بھی واقعات قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، ان سب کو جمع کرے تو صدیوں پر محیط یہ مشقتیں جنہوں نے جھیلی تھیں۔ تو اس میں ایک لطیف نقطہ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آئے گی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سبق ہمیں پہلے دن سے سکھا دیا۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 150 آیات میں تو کم و بیش غالب حصہ جو ہے اس کا 150 آیات تک وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اور ان میں بھی یہود کا ذکر زیادہ اور ان کے کرتوتوں کا بیان۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یہ کس کام کے لیے صبر کرنا ہے، کس کام کے لیے مدد چاہیے، اور مدد کے حصول کے لیے صبر کرنا نماز۔ وہ 10 آیات پہلے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں امت وسط بنایا، البقرہ آیت 143، تو تمہیں انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنی۔ اور پھر اسی البقرہ میں آگے چل کے ذکر آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کے نقصان کے ذریعے، پیداوار کے نقصان کے ذریعے، اور ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ حضور کو اللہ مخاطبت فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انشراح میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ لطیف نقطہ تو ہے کہ مشقتیں جھیلے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نصرت متوجہ ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا صاحب، آگے چلتے ہیں۔ آخری آیت جو آج کے پروگرام کا حصہ ہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ شیخ صاحب، یہ جو ایک ہی آیت ہے، مختصر سی، اس پر ایک ہی سوال آپ سے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو، اور صحابہ کرام کے حوالے سے تو ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے۔ میرا سوال یہ کہ کیا اللہ کا یہ وعدہ آج بھی ویلڈ ہے یا نہیں؟ قرآن حکیم قیامت تک ویلڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ کلام کی آیات قیامت تک ویلڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وعدے بھی قیامت تک ویلڈ ہیں، بشرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے فضائے بدر پیدا کی تھی، چاہے چند گھوڑے چند تلواریں تھیں۔ اولاً یہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تجارتی قافلے پر ایک اقدام کے لیے نکلے تھے۔ یہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جنگ کا معاملہ پیش آ گیا، مگر 313 آئے اور حضور نے ان کو میدان میں پیش کر دیا۔ لیکن وہ بڑی پیاری ترجمانی شعر میں جو آئی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ 313 کے ساتھ اللہ تھا، نہ تلواریں ان کے پاس، نہ گھوڑے ان کے پاس، نہ اونٹ ان کے پاس، نہ نیزے ان کے پاس، اور وہ 1000 کا لشکر کافروں کا بدر میں آیا ہے۔ وہ ناچتے ہوئے، کودتے ہوئے، گاتے ہوئے، رقص سرور کی محفلیں سجاتے ہوئے، شراب و کباب کی محفلیں سجاتے ہوئے آئے، اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔
تو اصل ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے مومن کے لیے؟ اللہ کی نصرت کا معاملہ. مگر وہ کب ہے؟ یہ آیت بھی کیا بتا رہی ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. شرط کیا ہے؟ تم اس کی نصرت کرو، وہی بات، اس کے دین کی مدد کرو گے، دین کو پرائرٹی دو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وعدہ تو آج بھی اللہ کا ویلڈ ہے، اور آگے فرماتا اللہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. سوال ہے کہ آج ہمارا اللہ پر توکل ہے کہ نہیں؟ ایک عام بندے کی مثال لیجئے، وہ سمجھتا ہے کہ سودی اکاؤنٹ نہیں کھولوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا. ایک کاروباری آدمی سمجھتا ہے کہ ایک عورت کو نہیں دکھاؤں گا ایڈورٹائزمنٹ کے اندر تو میرا پروڈکٹ نہیں بکے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے، اللہ کے ساتھ سرکشی کر کے کوئی یہ سمجھے کہ میری معاش ٹھیک ہو جائے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کے کلام کو پس پش ہم نے ڈال رکھا ہے. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعما. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کہ جو اللہ کے ذکر، مراد قرآن حکیم لیا گیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، قرآن سے اعراض کرے، اللہ کہتا ہے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا دنیا میں، اور قیامت کے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. جی 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا. ہمیں یاد ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا، بڑوں نے بتایا کہ جناب حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے، اور ہمارے حکمراں کس کے انتظار میں بیٹھے تھے؟ امریکہ کا 7واں بیڑا آئے گا. جیسے خیر مثال تو بالکل فٹ نہیں آئے گی، یوکرین والوں کو بھی خیال تھا کہ نیٹو ہمارا ساتھ دے گا، اور رشیا کود پڑا لیکن نیٹو خاموش بیٹھا رہا. ہمارا خیال بھی تھا کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا آئے گا اور ہماری مدد کر دے گا. تو خوب کسی نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ دغا بازی کا معاملہ کرتا ہے. تو بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو اللہ کے باغیوں کے ساتھ، سرکشوں کے ساتھ تعلقات رکھنا. آج عربوں کا عالم کیا ہے؟ ان عربوں کا خیال یہ ہے کہ ہم امریکہ سے پینگے بڑھائیں گے، امریکہ سے تعلقات استوار کریں گے، اسرائیل کے یہودیوں کے لیے اپنی سرزمین کو کھول دیں گے، ہماری بادشاہتیں بچ جائیں گی. امریکہ نے پچھلے 150 برس میں، 100 برس میں چھوڑا ہے کسی اپنے دوست کو جو تمہاری بادشاہتیں بچ جائیں گی؟ تو ان مکاریوں کے ساتھ، ان سرکشیوں کے ساتھ، ان معصیت کی حرکتوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا. سورہ نحل کے آخر میں اللہ کی معیت، خصوصی معیت وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. فسق و فجور والے، گناہ کرنے والے، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے والے، اختیار ہونے کے باوجود شریعت کو نافذ نہ کرنے والے، ایسے باغیوں سرکشوں کے لیے اللہ کے وعدے نہیں. مخلص ہوں گے، سچے ہوں گے، اللہ کے دین کو پرائرٹی دیں گے تو ہاں پھر اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کی ترجمانی بھی بڑی پیاری ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. شیخ صاحب آخر میں یہ بات سے جاننا چاہوں گا کہ ایک شخص، ایک مسلمان ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی کون سا دین کا غلبہ، کون سی اقامت دین، اور آج تو کہیں دور دور تک اس کے امکانات ہی نظر نہیں آ رہے. تو چھوڑو اس کو، وہ تو پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، بس اپنی اصلاح پر فوکس کرتے ہیں، نماز روزے کی طرف توجہ کریں، بس اور زیادہ ہے تو تھوڑا سا دین کی دعوت کا کام کر لیں. اور یہ کیا اجتماعیت اختیار کرنا اور نظم کی پابندی کرنا، تو اس ایسے فرد کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اس فرد کے لیے تو بہت کلیئرٹی ہے نا، جب ہم نے سمجھا کہ اللہ کا بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. اور یہ حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کے بعد پہنچانا اور غالب کر کے دکھانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا فرض ہے، اور اس سے کمتر پر نجات ممکن نہیں. تو دین وہ نہیں جو میری عقل اور میری مرضی کہتی ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس بات کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں، قائم کر کے دکھا ڈالیں، یہ ہم سے تقاضا نہیں ہے. وہ تو کئی پیغمبروں کے ہاتھوں نہ ہوا مگر وہ سب کامیاب ہے اللہ کے ہاں. قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے. اس جد و جہد کے دوران میں میری موت واقع ہو جائے، چاہے نیچرلی میری موت واقع ہو جائے، میں اللہ کے سامنے معذرت پیش کر دوں گا، اللہ جتنا بس میں تھا میں نے عمل کیا، جہاں بس میں نہیں تھا وہاں میں نے کوشش کی. اور اس کوشش سے کمتر پر نجات ممکن نہیں ہے. حضور کا خون اطہر اللہ کی راہ میں بہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احد کے میدان میں، طائف کے میدان میں صحابہ کی جانیں پیش ہو رہی ہیں، اور آج کوئی امت ہی کیسا میں نے اپنا کر لیا بہت کافی ہے. اپنے طرز عمل کو دیکھو، رسالت مآب اور علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانوں کو دیکھے تو یہ جملہ کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ بس اتنا ہی کافی ہے. نہیں، وہ دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. باقی جو حالات سے مایوس لوگ ہیں، دیکھیں مایوسی تو کفر ہے نا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سورہ یوسف کی آیت 87 میں کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو کہ کافر ہیں. ہاں حضور کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے قبل پوری زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا. دلائل کے میدان میں دیکھیں آج بھی اسلام کی تعلیمات، خوبصورت تعلیمات دنیا سمجھتی ہے، اور جو پڑھ کر سمجھ کر مطالعہ کرتے وہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن عمل کے میدان میں امت کو کھڑا ہونا پڑے گا تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی انشاءاللہ. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ وقت آئے گا، کب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے. میں ابھی چلا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کے لیے مجھے اپنے دینی فرائض کو ادا کرنا، اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اجتماعی اختیار کرنا لازم ہے. باقی یہ کہ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے پھیر دے. حضور علیہ بہت قیمتی جملہ آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ. حضور طائف کی طرف گئے آغاز وحی کے 10ویں برس
جی طائف میں کیا ہوا ہم سب کو معلوم، اللہ نے یثرب سے کھڑکی کھول دی، 6 آ گئے، 12 آ گئے، 75 افراد آ گئے، حضور آئیے ہم اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے یثرب کی کھڑکی کھول دی جو مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث میں ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، جب چاہے جہاں چاہے پھیر دے، وہ پوری کائنات کا چلانے والا، پوری کائنات کے معاملات کو وہ چلاتا ہے، جس طرف چاہے لے جائے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اپنا کام کریں، وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا کام کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شیخ صاحب کے قیمتی وقت کا۔ محترم ناظرین، ہمارے تمام داخلی اور خارجی مسائل کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اپنے رب اور اس کے دین سے بے وفائی اور بے رخی اختیار کی، جس کی سزا ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اس کے دین کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں، تو اللہ آج بھی ہماری مدد کو تیار ہے، اور اللہ کی مدد اگر حاصل ہو جائے تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ملک پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہی در حقیقت ہمارے تمام مسائل کا مستقل اور پائیدار حل ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔